آغا اب ذاکروں کی مارکیٹ میں تو سناٹا ہی سناٹا ہے. یہ آئے تھے نا، یہ ذاکر نہیں تھے، یہ اپنے کاظمی صاحب، یہ ذاکر ہوں گے میرے خیال میں. جی جی جی، یہ جو آپ نے قید لگا دی ہے نا، خدا را اس کو ہٹا دیں تاکہ ہمیں مزید لطف آئے. یہ قرآن پڑھنے والی قید ہٹا دیں. حقیقت ہے ظاہراً کچھ بات کرنے کے لیے کچھ علم ہونا چاہیے. قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، تو یہاں کیا کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ ابھی آپ نے آیا تھا نا، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس واضح دلیل دے دو، کہتے واضح دلیل نہیں. ہم نے کہا سب سے جو مضبوط ترین دلیل دے دو. وہ صدقات والی حدیث لے کے آیا تھا. اس میں بھی وہ بھی ان کے مطلوب پہ نہیں تھا. وہ اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ شادی ہو سکتی ہے غیر سے. بہرحال اللہ آپ کو عزت. نہیں، سب سے لطف اندوز سین وہ تھا کہ جب انہوں نے کافی سے حدیث پڑھ لی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں آپ لسان عرب ہے، آپ کریں. آپ کہتے ہیں آپ ترجمہ کریں. کیسے میرے السلام علیکم. علیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ یا علی مدد، یا علی مدد. الحمدللہ. کچھ ٹیکنیکل پرابلم آیا تھا، اس لیے آپ کی کال میں جو ہے وہ کچھ خلل آ گیا تھا. معذرت چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ یہ ذاکروں کی الحمدللہ الحمدللہ. گھر والوں کی طرف سے سلام بہت سارا آپ کی خدمت میں. اللہ آپ کو عزت. آغا اب ذاکروں کی مارکیٹ میں تو سناٹا ہی سناٹا ہے. یہ آئے تھے نا، یہ ذاکر نہیں تھے، یہ اپنے کاظمی صاحب، یہ ذاکر ہوں گے میرے خیال میں. جی جی جی، یہ جو آپ نے قید لگا دی ہے نا، خدا را اس کو ہٹا دیں تاکہ ہمیں مزید لطف آئے. یہ قرآن پڑھنے والی قید ہٹا دیں. ٹھیک ہے بھائی، وہ ہٹا دیتے ہیں. دوسرا دو چھوٹے چھوٹے سوال تھے، اٹھا دیا بھائی. جی ارے بہت شکریہ. بس دو چھوٹے. جی جی. حقیقت ہے ظاہراً کچھ بات کرنے کے لیے کچھ علم ہونا چاہیے. قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، تو یہاں کیا کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ ابھی آپ نے آیا تھا نا، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس واضح دلیل دے دو، کہتے واضح دلیل نہیں. ہم نے کہا سب سے جو مضبوط ترین دلیل دے دو. وہ صدقات والی حدیث لے کے آیا تھا. اس میں بھی وہ بھی ان کے مطلوب پہ نہیں تھا. وہ اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ شادی ہو سکتی ہے غیر سے. بہرحال اللہ آپ کو عزت. نہیں، سب سے لطف اندوز سین وہ تھا کہ جب انہوں نے کافی سے حدیث پڑھ لی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں آپ لسان عرب ہے، آپ کریں. آپ کہتے ہیں آپ ترجمہ کریں. بالکل استدلال کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. شیخ صاحب نے تھوڑی ٹھیک لیا ہوا ہے. تو اچھا قبلہ، میرے بس دو سوال تھے، جلدی جلدی پوچھتا ہوں، بس آپ جلدی جلدی جواب دے دیجیے گا. ایک سورہ تھی میرے ذہن سے، ابھی حضور ذہن نہیں، آپ شکست دے رہا ہے، آپ کو آپ کے یقیناً زیر نظر ہوگی، زیر حضور ہوگی. وہ یہ کہ جیسے یہودی جو تھے، یہودی قوم جو ہے، وہ اپنے علماء کی پوجا کیا کرتی تھی. یعنی جو وہ کہہ دیا کرتے تھے ان کے لیے وہی حلال ہے، وہی حرام. اس کے خیال میں سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال ہوا تھا، وہ آئی آ رہی ہے بالکل. میں روشنی ڈال دیں. یہ ذاکرین کا جو ٹولہ، جس طرح ان کو جو ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو فینس ہیں، جو ان کو سنتے ہیں، وہ اب انہی کی بات پہ جو حلال اور حرام پر انہی کی بات، احادیث سے معصومین سے کوئی غرض ہی نہیں. تو اس حوالے سے بس تھوڑا سا میں آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے جو سوال ہے. بالکل بالکل. تو میں اس کا ڈھونڈ رہا ہوں، اس کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ بلے اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارا نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو، انہوں نے اللہ کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بجائے کیا لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان کو رب بنایا تھا. تو قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو اس آیت کے ذیل میں ایک سے زیادہ روایات ہیں کہ آیت تو یہ بتا رہا ہے کہ یہود نصارہ نے اپنے علماء کو، حبر جو ہوتا ہے عالم ہوتا ہے یہود کا، اور راہب جو ہوتا ہے عالم ہوتا ہے نصارہ کا، انہوں نے اپنے اور احبار اور رہبان کو اللہ کے بجائے رب بنایا ہے، خدا بنایا ہے. تو ہم جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی بھی اپنے علماء کی پرستش نہیں کیا، اپنے علماء کی پرستش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کی لیے نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے روزے نہیں پڑھی، ان کو خدا نہیں بنایا. لیکن کیونکہ ان لوگوں نے، ان کے علماء نے حلال کو حرام بنایا، حرام کو حلال بنا دیا، اور ان لوگوں نے ان کی تقلید کی، ان کی بات کو مان لیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ مشرک ہیں. علماء نے، ان یہود و نصارہ کے علماء نے شریعت چینج کی، دین میں بدعتیں داخل کی، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، عوام نے ان کی تصدیق کی، قرآن نے ان کو مشرک کہہ دیا کہ یہ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے
میں اس کے روایات آپ کو دکھا دوں. یہ ہے آیا یہ اور روایت بھی دکھا دیتے ہیں. اتخذوا، یہ سورہ مبارکہ توبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے کیا کیا بھائی؟ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو اللہ کے بجائے اپنا رب لیا، اپنا رب بنایا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی اپنا خدا بنایا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ ہے نا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور اللہ نے ان کو کیا حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی پرستش کرو. لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، سبحانہ، اللہ بے عیب ہے، عما یشرکون، ان کی یہ جو شرک بناتے ہیں. تو قرآن نے ان کو مشرک بتایا. ملاحظہ فرمائی اصول کافی میں جز نمبر 1 چاپ دال کتب الاسلامیہ، یہاں پہ حدیث ملاحظ باب التقلید میں، تو وہ بھی تقلید کے باب میں. قلت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. فرمایا اما واللہ ما دعوهم الى عبادت انفسهم ولو دعوهم ما اجابوهم. اللہ کی قسم احبار رہبان نے کبھی خدائی کا ادعا نہیں کیا اور کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. اگر کوئی عالم نصارہ کا، یہودیوں کا یہ کہہ بھی دیتا نا کہ میری عبادت کرو، تو یہود نصارہ اس کی بات نہ مانتے. لیکن قرآن نے ان کو کیوں مشرک بولا ہے؟ کہ انہوں نے ان کو خدا بنایا. ہاں، احلوا لهم حراما وحرموا علیہم حلالا، کیونکہ علماء نے ان کے لیے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال، شریعت چینج کر دی، اور انہوں نے مان لیا. فعبدوهم من حيث لا يشعرون، تو یہ مشرک بن گئے، یہ ان کے علماء ان کے معبود بن گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. دوسری روایت دیکھ لیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیے کے روح میں فرمایا واللہ ما صاموا لهم ولا صلوا، اللہ کی قسم انہوں نے اپنے علماء کے لیے کبھی روزہ نماز نہیں رکھا، نہیں پڑھا. ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم، اللہ نے اس لیے ان کو مشرک کہا ہے کہ علماء نے ان کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیا، اس لیے ان کو اللہ نے مشرک کہہ دیا. تو میرے محترم ناظرین، ذاکرین جو آپ کے لیے حلال کو حرام بناتے ہیں، حلال کو حرام بناتے ہیں، حرام کو حلال بناتے ہیں، شریعت چینج کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے عقائد میں بھی یہ دست اندازی کرتے ہیں، آپ کو مشرک بناتے ہیں یہ لوگ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ مشرک بن جاتے ہیں اللہ کے سامنے. تو اس سے آپ جو ہے آپ پرہیز کریں. جی بسم اللہ بھائی صاحب. ایک سوال قبلہ اور تھا، اجازت دے تو پوچھو، بس اس کو بھی جلدی سے کمپلیٹ کر دیجیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. لہری صاحب کے ایک میرا سوال تھا، کافی ٹائم سے میرے سوچ رہا تھا کہ میں کس سے پوچھوں. اب ظاہراً آپ جیسی شخصیت موجود ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ آپ ہی سے پوچھا جائے. اور وہ سوال یہ تھا کہ اس پہ روشنی ضرور ڈالیے گا، میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے 10 سے ادب جوڑ کے. وہ یہ کہ کیا شیعہ بھی آیا، کیونکہ یہ آؤٹ آف ٹاپک کوشچن ہے لیکن اس پر ایک آپ کی نظر ضرور چاہیے، میرا جواب مکمل ہو جائے گا. وہ یہ کہ کیا شیعہ بھی جہنم میں جائے گا؟ کیونکہ میں نے یہ تو سنا ہے کہ وہ مقام سکر تک نہیں جائے گا، امیر المومنین کے جو منکر جلائے جائیں گے، کیونکہ مقام سکر تک یہ تو روایت ہے کہ مقام سکر تک جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. لیکن ہمارے شیعہ کے لیے جہنم جائیں گے. لیکن یہ میں نے ایک ذاکر عالم، تو میں چاہ رہا تھا اس پر کوئی تو اس مورد میں روایات بہت ہیں کہ شیعہ جو ہیں ان کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں دنیا میں، جو واقعاً شیعہ ہیں، جو اہل بدعت نہیں ہیں، جو مثلا عقیدہ وغیرہ صحیح ہے، کبھی کبھی گناہ کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو جو مشکلات آتی ہیں، کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، تو اس سے اسی سے اس کی گناہوں کی کفارہ ہو جاتا ہے، پھر یہ اس کا گناہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا گناہ بہت زیادہ ہے تو مرتے وقت اس کو تکلیف ہوگی، وقت مرگ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ بیماری وغیرہ دیکھنا پڑتا ہے، تو اسی سے اس کے گناہ معاف ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ عالم برزخ میں، قبر میں ان کو فشار قبر ملے گا، ان کو عذاب ملے گا، تو اس سے وہ پاک ہوں گے. قیامت کے دن وہ ان کی گناہوں کی معافی ہوگی، کفارہ ہوگا، وہ اس طرح محشور ہوں گے. بعض لوگ ایسے ہیں ان کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے زیادہ وہ جہنم جائیں گے، لیکن جہنم جانے کے بعد ان کو اہل بیت علیہ السلام شفاعت کر کے نکالیں گے. لیکن شیعہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. شیعہ ہمیشہ کے لیے، جو بہت ہی گناہ کار شیعہ ہوتے ہیں، وہ جہنم جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن ان کا خلود نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے وہاں جہنم میں جائیں. واپسی ہو جاتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کا لطف و کرم شامل ہوتا ہے، ان کو شفاعت کر کے نکال دیتے ہیں. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. قبلہ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلام. بس یہ قید ہٹائیں تاکہ مزید لطف آئے، یہ ریکویسٹ کیا. انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. خدا حافظ. ابھی ہم اعلان کرتے ہیں بھائی، ہم نے قید ہٹا دیا. جو مشہور ذاکر آتے ہیں نا، ان سے ہم قرآن نہیں پڑھوائیں گے. جو چھوٹے موٹے ہیں نا، وہ تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ تو بیچارے ان کو پھر وہ ان سے جان چھڑانا بھی نہیں ہوتا نا.
وہ ABC وہ ہم سے دیکھیں ہم ان کو ABC سکھاتے ہیں. اے فور ایپل، وہ کہتے ہیں اے فور ایپل نہیں ہے، دلیل لکھاؤ. اے فور کیا ہے؟ اے فور کیٹ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس پہ آپ کی سطح اتنی ہے کہ اے فور کیٹ بولتے ہو، ہم آپ کو ABCD سنانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم تو پھر آپ پہلے آپ تسلیم کریں کہ آپ کو ABCD نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری یہ ان جاہل لوگوں کے لیے رکھ دیتے ہیں شرط. جو مشہور معروف ذاکر ہیں ان کو چلو ان کو چھٹی دے دے بھائی، تاکہ یہ لوگ آ جائیں.